کون کہتا ہے کہ آسمان میں سوراخ نہیں ہوتا؟ ایک پتھر تو اچھالو ذرا دل سے دوستو۔ اس کہاوت کو سچ ثابت کیا تھا نیپولین بوناپارٹ نے، جب اس نے تھوڑے سے وقت میں پورے یورپ پر اپنا راج بنا لیا اور ایک بڑا امپائر کھڑا کر دیا۔ یورپ پر کئی سال حکومت کرنے والا بوناپارٹ ایک عقل مند جنگجو نہیں بلکہ رائٹر اور مصور بھی تھا۔ نیپولین نے ثابت کیا کہ جنگ صرف قدامت اور مضبوط جسم سے نہیں بلکہ عقل سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ فرانس جیسی چھوٹی سی ریاست کو اس نے اپنی جنگی مہارت سے ایک عظیم ریاست بنا دی، جس برٹش امپائر نے مغل سلطنت کا خاتمہ کیا اور ہم سب پر کئی سو سال حکومت کی۔ اس برٹش امپائر پر بوناپارٹ نے اپنا سکہ جمایا اور کئی سال حکومت کی۔ دنیا کے سب سے بڑے جانباز ملٹری افیسر اور راجہ نیپولین تاریخ کی متنازع ترین شخصیت ہیں۔ کئی لوگ انہیں عظیم جنگجو اور فاتح کے لقب سے نوازتے ہیں اور کئی ظالم حکمران سمجھتے ہیں۔ کیا ہے جانتے ہیں اس سیریز دا گریٹ امپائر کی اس ویڈیو میں۔ نیپولین بوناپارٹ 15 اگست سال 1769 میں کورسیکا نام کے آئی لینڈ میں پیدا ہوئے۔ اٹلی اور فرانس کے درمیان کافی بڑا آئی لینڈ کورسیکا ہے، جو آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کارلو بوناپارٹ اور ماریا لیٹیزیا کے دوسرے بیٹے نیپولین کا بچپن کا نام نیپولو تھا۔ یہ کل 8 بہن بھائی تھے۔ نیپولین کے فادر کارلیو ایک وکیل اور انقلابی تھے، جنہوں نے کورسیکا کی آزادی کے لیے فرانس کے خلاف جاری جنگ میں کافی محنت کی۔ اس وقت کورسیکا پر ایسے ملک کا راج تھا جو آج ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، دا ریپبلک آف جنوا۔ کئی ملک جو آج اٹلی اور گریس کا حصہ ہیں اس کے کنٹرول میں تھے۔ ان ریاستوں میں ایک ریاست کورسیکا بھی تھی۔ کورسیکا کے لوگ اس کے رول سے تنگ آ چکے تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ کورسیکا کے لوگوں میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور ان کو لیڈ پاسکولے پاولی کر رہے تھے۔ بچپن میں نیپولین بھی پاولی کو اپنے آئیڈیل سمجھتے تھے۔ 1760 آتے آتے کورسیکا میں لڑائی بہت بڑھ چکی تھی۔ جنوا کی ریاست کورسیکا ویسے ہی قرض میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے ہمارا ملک پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ 1768 میں جنوا کے کنگ نے فیصلہ کیا کہ کورسیکا آئی لینڈ کو بیچ دیا جائے، اور یقیناً ایسے ہی ہوا۔ اس آئی لینڈ کو فرانس کو بیچ دیا گیا۔ کورسیکا کے لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جس سال نیپولین پیدا ہوئے اسی سال فرینچ آرمی اور کورسیکا کے لوگوں کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اتنی بڑی پاورفل آرمی کو شکست دینا آسان نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کورسیکا کے لوگ ہار گئے۔ اس فتح کے بعد کورسیکا کے انقلابی لیڈر پاولی کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ نیپولین کے فادر کارلو بھی انقلابی تھے، مگر حالات دیکھ کر سائڈ بدل لیتے ہیں۔ اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ فرانس کے بادشاہ لوئس 16 کے دربار میں کورسیکا کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں۔ وہ شاہ کے اتنے وفادار بنے کہ 1777 میں انہیں نوبیلٹی کا سٹیٹس دیا گیا۔ کارلو کو کورسیکن نیشنلسٹ اور انقلابی غدار سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک وقت میں کورسیکا کا ساتھ دینے کے بجائے فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف کورسیکا کے لوگ بوناپارٹ کو غدار سمجھتے تھے اور دوسری طرف فرانس کے لوگ بوناپارٹ کو ہمیشہ باہر والا سمجھتے تھے۔ یہ دیکھ کر نیپولین بڑے پریشان ہوتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی رائے میں ان کا باپ غدار اور بھگوڑا تھا، اس لیے بچپن سے نیپولین اپنے دیش کورسیکا کو مکمل آزاد اور خود مختار بنانا چاہتے تھے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ اس نے کچھ بڑا کرنا ہے۔ اس نے فرانس کو پاورفل بنانا ہے اور خود کو ثابت کرنا ہے کہ پورا فرانس اسے اپنا بنا لے۔ 9 سال کی عمر میں اسے آرٹن کے ایک مذہبی اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں اس کی مشکلات بڑھنے لگی۔ اپنی جسامت اور فرینچ زبان کو صحیح نہیں بول پانے کی وجہ سے اسے اسکول کے باقی اسٹوڈنٹ تنگ کیا کرتے تھے۔ سارے بچے بہر والا بولتے اور اس کے رہن سہن پر تانے مارتے تھے۔ اسی لیے نیپولین اسکول میں بڑے اکیلے رہتے تھے۔ انہیں سہارا ملا تو صرف اور صرف کتابوں کا ملا۔ ٹین ایج میں نیپولین فلاسفر جان ژاک روسو کو بڑا پسند کیا کرتے تھے۔
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ روسا کورسیکا کی آزادی کی بات کیا کرتے تھے اور کورسیکا کے لوگوں کو بہادر سمجھتے تھے۔ فلسفی کے علاوہ نپولین کو میتھ، ہسٹری اور جیوگرافی میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ان کی پسندیدہ کتاب پیرلل لائیوز تھی۔ اس کتاب میں 45 کامیاب حکمرانوں کی بائیوگرافی لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں الیگزینڈر اور جولیس سیزر جیسی شخصیات کی کہانیاں لکھی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ نپولین اپنے آپ کو الیگزینڈر اور جولیس سے کمپیئر کرنے لگے۔ نپولین نے اپنی اسٹڈی مکمل کی اور اسکول ختم کرنے کے بعد 1785 میں نپولین برین کے ملٹری کالج میں گئے، جہاں انہوں نے ملٹری ٹریننگ لی۔ پھر اس کے بعد پیرس میں ملٹری اکیڈمی جوائن کی اور اپنی اسپیشلائزیشن آرٹلری میں کی۔ اسی دوران ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک طرف فیملی کو سپورٹ کرنا تھا اور دوسری طرف اپنے خوابوں کو پورا کرنا تھا، پر یہاں فیملی کی رسپانسبلٹی جیت گئی۔ کافی کم عمر میں نپولین نے فرینچ آرمی میں رائل آرٹلری کو ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر جوائن کر لیا۔ پھر سال 1789 میں فرانس میں انقلاب شروع ہو گیا۔ ہماری آنے والی سیریز انقلاب فرانس پر ہوگی۔ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایسے میں نپولین نے انقلاب فرانس کو مکمل سپورٹ کیا اور نئی حکومت میں اپنی جگہ بنا لی۔ نپولین نئی حکومت میں فوج کے سیکنڈ لیفٹیننٹ رہے۔ فرانس میں ابھی استحکام آیا ہی تھا کہ یورپین کنٹری فرانس پر حملہ آور ہو گئی۔ ایسے میں فرانس میں چھوٹے چھوٹے گروہ متحرک ہو گئے اور فساد پھیلانے لگے۔ نپولین نے ان گروہوں کی بغاوت کا خاتمہ کیا اور فرانس میں ایک استحکام بنایا۔ اس کے بعد کورسیکا کو دوبارہ الیکشن کی کال ہوتی ہے۔ اس الیکشن کو پاولی جیت جاتے ہیں اور کورسیکا کے نئے صدر بن جاتے ہیں۔ اس وقت نپولین کے غدار باپ کی وفات ہو چکی تھی اور نپولین پاولی کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، لیکن پاولی نے نپولین کی فیملی کو ابھی معاف نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر جلا وطن کر دیا، غدار فیملی کو دیس میں نہیں رہنے دیں گے۔ یوں نپولین اور اس کے خاندان کو کورسیکا چھوڑ کر فرانس میں شفٹ ہونا پڑا۔ یوں پاولی فرانس اسمبلی سے راستہ جدا کر لیتے ہیں اور اپنا الحاق فرانس کے دشمن برٹش سے کر لیتے ہیں۔ یوں ایک بار پھر کورسیکا پر برٹش امپائر حکومت کرنے لگا۔ فرانس کو کورسیکا سے مکمل طور پر نکال دیا جاتا ہے اور کورسیکا برٹش کے اشاروں پر چلنے والا ملک بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف 2 سال تک چلا۔ 2 سال کے بعد فرانس نے برٹش پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ اس فتح کے بعد ایک بار پھر کورسیکا پر فرانس کا پرچم لہرانے لگا۔ فرانس ایک بہت بڑا ملک بن چکا تھا، اس میں بغاوتیں ایک معمولی بات تھی۔ تب نپولین کا کردار کیا تھا، ہم نیکسٹ پارٹ میں جانیں گے کہ ایک 24 سالہ سیکنڈ لیفٹیننٹ آرمی آفیسر کیسے اپنی قبلیت سے پہلے آرمی پر اور پھر پورے ملک پر حکومت کرنے لگا۔ ایسی ہسٹوریکل اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا نگہبان، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔